بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آپ کہیں گے خشونت صاحب یہ کیا بات ہوئی، لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی نہیں، مطلب آپ صرف صوبے کی بات نہ کریں، بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے خاص طور پر گفتگو کرنا ہے تیفی بٹ کے قتل پر۔ اچھا، پنجاب کی پولیس اس میں کیسے انوالو تھی، سپاری کس نے لی، ناراض کون ہوا، اور جب میں نے خواجہ اظہر گلشن کا انٹرویو کیا تھا تو اس کے کنکلوژن میں نے کہا تھا کہ بالآخر دو شخصیات میں سے ایک نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن میری بات نہ کسی کو سمجھ آئیے اور اللہ کرے نہ سمجھ آئے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی کہیں نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ اب اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق بہت اہم ہونے والے ہیں۔ جب خبر یا خبریں آئیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں ہونے والے ہیں۔ بہرحال بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ وہ جو ترمیم ہوئی تھی جس میں صدر کو بڑا اختیار دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں وہ اختیار یا استثناء وہ اب ختم ہونے والا ہے، بلکہ پوری ترمیم ہی شاید ختم ہونے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت شاید بہت بڑی ابتلا میں آنے والی ہے۔ مراد علی شاہ شاید بڑی آزمائش میں آنے والے ہیں، اور یہ جو کمیشن بنا ہے نا، وہ بلڈنگ جو گری ہے اس پہ، یہ بھی اصل ڈور کہیں اور سے ہلی ہے، اور ایک کیس نہیں کھلنے والا بلکہ کئی کیس کھلنے والے ہیں۔ فارم 47 کے کیس بھی کھلیں گے۔ پیپلز پارٹی کے اندر ایک نئی لابی گروپ وہ بھی اب سامنے آ جائے گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں، پیپلز پارٹی کے اقتدار سے شاید جانے کی بات ہو، لیکن پیپلز پارٹی والوں میں بڑے لوگ کہتے ہیں جی بڑے وفادار ہے، جی فلاں بڑا وفادار ہے، لیکن اصل میں یہ بے وفا لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے وفاداروں کو دور کر دیا تھا، اب یہ انہیں راضی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں تو یہ بھی شاید کہہ سکتا ہوں کہ اب سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ شاید فارغ ہو جائیں گے، اور اصل مقابلہ اب ان کا ایم کیو ایم سے ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ شدت سے ایم کیو ایم کی مخالفت کریں گے۔ اچھا، ان سے ناراض کون ہے، یہ بہرحال دیکھنے والی بات ہے۔ اور سندھ نے
بلدیاتی حکومتوں کی سب سے زیادہ مخالفت کی ہے. یہ کام بڑی سرکار کو پسند نہیں ہے یا نہیں آیا ہے. ایاز صادق کو یاد رکھیے گا، میں پھر کہہ رہا ہوں. اچھا، ایک ترمیم اور آ رہی ہے، اس کا نام غالباً 28ویں ترمیم ہے. اچھا، ادھر سندھ سولر میں صرف آپ کو 2-3 اشارے دے رہا ہوں، یعنی اشارتاً ذکر کر رہا ہوں، لیکن اصل میں یہ سارے بم شیل ہیں. یہ جب پھٹیں گے نا تو بڑل کی آواز آئے گی. سندھ میں تھرتھلی کیوں ہے؟ سندھ سولر میں اربوں کا فراڈ ہوا ہے. پیپلز پارٹی زگ زیگ چلتی رہی، ریکارڈ نہیں دیتی رہی، لیکن ریکارڈ لینے والوں نے نہ صرف ریکارڈ لے لیا ہے بلکہ وہاں ڈیرے ہی ڈال دیے. اور ایک نہیں، کئی دبی دبی کہانیاں سامنے آنے لگی. مثلا ایک کوئی سکیم 33 ہے، اس میں 431 ایکڑ غلط پلاٹ کیے گئے ہیں. کس کو کیے گئے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں ناصر لوتھا یا ناصر لوتھا، اس کو 1000-2000 زمین ایکڑ زمین جو دی گئی ہے، اس کا کیس بھی نیب نے اٹھا لیا ہے. اچھا، یہاں یہ اسلام آباد ہے نا، یہاں ہر 2 منٹ کے بعد خبر بدلتی ہے. پیپلز پارٹی کو سمجھ لگ گئی ہے کہ ہم نے اب جانا ہے. انہوں نے ایک نئی چال چلی ہے یا چل رہے ہیں. مجھے پتا چلا کہ وہ چال چلنے سے پہلے ہی جواب ہو گیا ہے، اور جواب عمران خان کا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ شہید ہونے سے پہلے ان کی تحریک انصاف سے آپس میں کوئی معاملہ طے پا جائے. اچھا، دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں عامر جو ہیں وہ کراچی تک بھی پہنچ گئے ہیں. یہ جو پیپلز پارٹی نے حملہ کیا نا ایم کیو ایم پہ، وہ بلدیاتی اداروں کے حوالے سے تھا کہ اپنا پیپلز پارٹی کا فلاں لیڈر جب میئر تھا تو یہ ہوا، اور جمعہ شامی جب تھی تو یہ ہوا. وہ ڈرنے والے نہیں ہیں دونوں. اب اصل خبر جہاں سے بریک ہوئی وہ یہ تھی کہ سندھ میں ان کی مرضی کے بغیر بہت بڑے بڑے تبادلے ہوئے. اچھا، جو اپنے آپ کو اگلے کچھ دنوں میں اہم سمجھ رہے تھے نا پیپلز پارٹی میں، ان سب کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ حضور آپ تیاری نہ پکڑیں، آپ جیل جانے کی تیاری پکڑیں. آپ نے فلاں فلاں فراڈ کیا ہے، فلاں فلاں دھوکہ کیا ہے، فلاں فلاں کیس میں آپ انوالو ہیں. یعنی دل میں تارے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی کو. اور انہوں نے جو کچھ بھی گھپلے کیے ہوئے ہیں یا جو ان کے فرنٹ مین ہیں وہ سارے اب جیلوں میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں لمبے عرصے کے لیے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ یاد رکھیے گا ایاز صادق کو. ایاز صادق بہت اہم ہونے والے ہیں.
اچھا، مجھے اصل میں یہ پروگرام تو میں اسلام آباد سے ہی کر رہا ہوں، مجھے آج لاہور جانا ہے اور 2-3 دن لاہور رہنا ہے، لیکن میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جناب عثمان انور جو پنجاب کے آئی جی پولیس تھے، وہ رفعت پاشا کی جگہ وزارت داخلہ میں لینا چاہتے تھے۔ اچھا، عثمان انور کو کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس میں جناب حمزہ شہباز بہت اہم ہے۔ میں جب انٹرویو کرنے گیا تھا نا خواجہ اظہر گلشن کا، تو انہوں نے میاں شہباز کے بارے میں کوئی ایک فقرہ بھی مجھے برا نہیں کہا تھا، اور اس وقت ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ دراصل حمزہ کی لابی ختم کی جا رہی ہے یا خراب کی جا رہی ہے۔ بہرحال حمزہ شہباز کسی طرح سے تیفی بٹ کو زندہ رکھنے کے حق میں تھے، انہیں مارنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن جنہوں نے سپاری پکڑی ہے وہ تیفی بٹ جانتا ہے، اور ان کی سپاری کون پکڑے گا یہ تو وقت بتائے گا، اور وہ بھی وقت بتائے گا جو میں نے کہا تھا کہ 2 میں سے 1 نے جانا ہے۔ لیکن سپاری دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں تیفی بٹ کے لیے یا تیفی بٹ کی فیملی کے لیے۔ اچھا، گوگی کی جو بات شاید شکیل جو ہے، اس کی بات بھی کہیں چلی جی فلاں کو ایسے کر دینا چاہیے اور فلاں کو ایسے کر دینا چاہیے۔ اس کا نتیجہ کوئی نہ کوئی ضرور نکلنا ہے، اور ایسا نکلنا ہے جو آپ یا جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ایکسپرٹ، ان کے علم میں ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات جاتے جاتے کہتا چلوں، ایسے لوگ جو زندگی میں کبھی کرائم رپورٹر رہے ہی نہیں یا رہے ہیں تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے رہے، وہ اب ایسی جھوٹی کہانیاں بیان کر کے کرائم ایکسپرٹ بن رہے ہیں، جن کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے، نہ انہوں نے کبھی کام کیا ہے، وہ بڑے بڑے گینگز کی کہانیاں بیان کر رہے ہیں۔ بھائی کبھی دیکھی ہے تو وہ گینگ ان کی کہانیاں بیان کر رہا ہے، اس طرح سے بڑے نہیں ہوتے۔ خیر، یہ جو میں نے کہا نا کہ 2 میں سے 1 نے جانا ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ لیکن ایک اور بات جو عام اخبار نویس نہیں جانتا تھا، وہ یہ کہ یہ جو اندر کی لڑائی ہے یہ بہت تیز ہو گئی ہے، اور میں تو کہتا رہا نا کہ وہ جو فلاں وزیر ہے اطلاعات کی پنجاب کی، میں آپ سے کہوں اب 1 نہیں جا رہا، شاید سارے ہی جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک کوشش ہو رہی ہے ایک ایسا کینڈیڈیٹ لانے کی جو سب کا ہو اندر سے، اور پیپلز پارٹی سے نہیں۔ پیپلز پارٹی کو تو ابھی بہت لمبا عرصہ مشکل میں وقت گزارنا ہے، اندر سے ایک نئی جماعت، نیا گروپ، نیا کچھ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم موجود ہے اور بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ حکومت تو اگر رکھنی ہوئی تو حکومت بن ہی جائے گی، آج نہیں بنے گی کل بن جائے گی، بن جائے گی۔ لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، میں بھی ایسے دعویٰ کروں کہ مجھے سب معلوم ہے،
میں تو چیزوں کو جب اکٹھا کرتا ہوں اور تجزیہ کرتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے اچھا فلاں ہو رہا ہے. یہ جو اسلام آباد ہے نا، یہاں کچھ لوگوں کو آگے لگا کر ان سے درخواستیں دیا کر کہ جی فلاں پروجیکٹ آپ کو دے رہے ہیں، اب کام شروع کر. کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو میرے ساتھی ہیں نا امریکہ میں، فاروق مرزا، انہوں نے مجھے کچھ کاغذ دکھائے، دینے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا تھا وہ وقت مناسب نہیں ہے. اب اگر وہ مجھے سن رہے ہیں، نہیں تو میں بعد میں فون کر کے انہیں بتا دوں گا. اب وہ اگر کاغذ ان کے پاس موجود ہیں تو وہ سامنے لے آئیں. اور کل ہی میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد پریس کلب میں ایک غیر ملکی ایجنسی کی پیمنٹ وصول کرنے والی یا والیوں کی فہرست بھی فاروق مرزا کے پاس ہے. اچھا، فاروق مرزا جو ہیں وہ کل انہوں نے میرے خیال ہے کوئی کھڑکا دیا ہے پروگرام بھی، میں نے کوئی تھوڑا سا دیکھا ہے، کسی جگہ کوئی حرکت ہوئی ہے. ابھی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج رات کسی وقت دوبارہ لائیو آ کے آپ سے بات کروں، اس لیے کہ اب ہر لمحے صورتحال بدل رہی ہے. اور ایک بات اور پوچھنا ہے. کل ایک ٹی وی کے پروگرام میں کسی پولیٹیکل آدمی نے کہا کہ اتنے 100 یا اتنے ہزار ایم او یوز سائن ہو گئے ہیں مختلف ملکوں سے، لیکن پیسہ نہیں آیا. پیسہ نہیں آیا تو پھر ٹائم فش ہے. آپ بسم اللہ کریں. بہت سارا کام ایسا ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بہت ساری بیوروکریسی بھی رگڑے میں آئے گی. جو اپنے آپ کو آج بہت طاقتور سمجھ رہے ہیں نا، کل ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. مجھ سے آپ بات کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں 0333511769. آپ میرے اس پیج کو یا اس اکاؤنٹ کو ذرا فالو کر لیں. میں نے کبھی نہیں کہا وہ یوں دبائیں اور فون کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو ریڈر ہوتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے ریڈر میرے گرد رہیں، دوبارہ واپس آئیں. مجھے پچھلے 3 دنوں میں اتنے دوستوں کے فون آئے کہ خوشنود علی خان، بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ تم تو اتنے بیمار ہو کہ فوت ہونے والے ہو. ان میں کئی میرے سابقہ ملازم بھی ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ظاہر ہے میں نے ویٹ کم کیا ہے، کچھ اور کام کیا ہے. اب پتہ نہیں فوت کس نے ہونا ہے. پہلے یہ جو میں گیا تھا نا، ذرا یعنی میں نے آواز کم کر دی تھی اپنی. میں سمجھتا تھا بعض اوقات نہ بولنا زیادہ اچھی بات ہوتی ہے. تو میرے بعد سابقہ ملازمین جو ہیں وہ مجھے مارنے کے چکر میں تھے. کچھ دوست میرے بعد مشہور کیا ہوا تھا، میں سیمینار کیا میں نے ادھر، تو لوگ اچھا، تو لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ، میں نے کہا ان سے پوچھو تمہارے پاس پٹی لکھی ہوئی ہے کہ میں فوت ہونے والا ہوں. چلو آج اتنا ہی کافی ہے. 0333511769 پر مجھ سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں، ریئیکشن بھی دے سکتے ہیں، جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اس ویڈیو میں یا اس پروگرام میں نے جتنی باتیں کی ہیں، میں نہیں کہتا میں حرف آخر. آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. خدا حافظ.